جب جادو کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ میں سختی آ جاتی ہے. جن رشتوں سے وہ محبت کرتا ہے ان رشتوں سے محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، محبوب بیوی ہوتی ہے جسے پسند کرتا ہے شوہر، لیکن جب اسی شوہر پہ اثرات پڑتے ہیں تو اس کے بعد اسی بیوی کا چہرہ اسے پسند نہیں ہوتا. آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. اگر کسی کی 3-4 بچے ہیں، چھوٹا بچہ خوبصورت ہے، گول مٹول سا ہے، باپ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن جب اثرات پڑتے ہیں تو اسی بچے کے ساتھ بھی باپ کا لہجہ بدل جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ایک چیز کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہو تو ایک بات یقینی ہو جاتی ہے کہ اس چیز کا وجود موجود ہے، یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے. دوسری بات، قرآن میں اگر اس چیز کا ذکر بھی ہے جادو کا، تو قرآن میں اسی چیز کا علاج بھی موجود ہے. اور آپ کو میں ایک بات گارنٹی سے کہتا ہوں، ہم سے ہزاروں لاکھوں لوگ رابطہ کرتے ہیں مہینے 2 مہینے میں، روزانہ کی بنیاد پر لوگ رابطہ کرتے ہیں. ان میں ہندو بھی ہوتے ہیں، ان میں سکھ بھی ہوتے ہیں، ان میں پارسی بھی ہوتے ہیں، ان میں مختلف مذاہب والے لوگ ہوتے ہیں جن پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں. جب وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں مولانا صاحب، ہمیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہم پہ جو جادو کیا گیا ہے اس کی کاٹ کی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے. تو یقین مانیے، یہود، سکھ، کرسچن، الحمدللہ ان سب کا ہم نے قرآن سے علاج کیا ہے. بہرحال سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ جادو کرتے، ٹھیک ہے. اور قرآن ایک چیز کا بڑی وضاحت سے ذکر قرآن میں ایک چیز کا بڑی وضاحت سے ذکر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کی جدائی کا جو کام ہے وہ جادو کے ذریعے سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، اور جادو کے ذریعے سب سے برا کام جو کیا جاتا ہے وہ میاں بیوی کی جدائی کا ہے. بہرحال اگر شوہر آپ سے دور ہو رہا ہے، شوہر آپ سے ازواجی تعلق نہیں رکھ رہا، باہر کی عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے، یا کوئی خاتون ہے جس نے آپ کے شوہر پہ جادو کیا ہے اور آپ ان کی نظروں میں ناپسندیدہ ہو گئی ہیں، نفرت ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نظر آتی ہے، تو آپ کو ایک آسان عمل بتا رہا ہوں. اور یہ عمل ایسے ہے کہ یہ وہ جادو جو میاں بیوی کے رشتے پہ کیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے ہے. اور یہ عمل اس کے لیے ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی کاروباری پارٹنر ہے، آپ کسی شاپ میں کام کرتے ہیں، یا کوئی کاروباری پارٹنر ہے آپ کا اور وہ آپ سے جدا ہونا چاہتا ہے، اس پہ اثرات ہیں، یا میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ عمل ہے. آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت باوضو ہو کر، کوئی ٹائم نہیں، بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اللہ الصمد 1100 مرتبہ پڑھنے. کتنی مرتبہ؟ اللہ الصمد 1100 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر. پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کریں، اور دم کرنے کے بعد پہلا کام یہ کریں کہ چہرے پہ مل لیں. پھر دوسرا کام یہ کریں کہ پانی پہ جو ہے وہ دم کریں. پھر تیسرا کام چھف نہیں کرنا، کف کرنا ہے اور خود پہ دم کر لیں. وہ شخص جو آپ سے نفرت کرتا ہے جادو کی وجہ سے، آپ کے چہرے سے نفرت ہو گئی، انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ رب العزت اتنا کرم فرمائیں گے کہ آپ ان کی محبوب شخصیت بن جائیں گے. بعض لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا تو انہوں نے چند دن کیا، کہا کہ مولانا صاحب اس عمل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے انہیں بتایا، دیکھیں ہر پریشانی کا ایک لاک ہوتا ہے، اس لاک کو کھولنا پڑتا ہے. اب اللہ سمت سے لاک
لاک کو کیسے کھولیں گے؟ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو. 11 دن پڑھیں، اگر تھوڑی تاخیر کر دیں 22 دن پڑھ لیں، تو اس سے جو آپ کی پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کا لاک کھلے گا. ہر عمل کا اپنا لاک ہوتا ہے. آپ اسے 1100 مرتبہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم ہے کھلا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جادو ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.